اجوا ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو جو واقعہ سنانے لگا ہوں وہ انگریز کے دور سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک مسلمان فقیر پرانے اور خستہ حال کپڑوں میں بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا بڑی دردناک آواز میں بھیک مانگ رہا تھا۔ اتنے میں ایک انگریز کی نظر، جو کہ بادشاہی مسجد کی سیاحت کی غرض سے وہاں آیا تھا اور اب واپس جا رہا تھا، مسلمان فقیر پر پڑی۔ اس انگریز نے جب مسلمان فقیر کے پھٹے ہوئے کپڑے اور اس کی خستہ حالی دیکھی تو اس کو بہت رحم آیا اور اس نے اس کو خیرات دینے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اس انگریز سیاح نے چند سکے مسلمان فقیر کی جھولی میں ڈالے اور وہاں سے چل دیا۔ کیونکہ وہ انگریز جلدی میں تھا اور شاید اسے کسی بہت ہی ضروری کام سے جانا تھا، لہٰذا وہ عجلت میں وہیں پر اپنا بیگ بھول گیا۔ جب مسلمان فقیر کی نظر اس بیگ پر پڑی تو اس نے انگریز سیاح کو بہت تلاش کیا کہ وہ اس کی امانت اس کو واپس کر دے، لیکن وہ انگریز سیاح اسے مل کر نہ دیا۔ تھک ہار کر وہ مسلمان فقیر گھر واپس آ گیا۔ گھر پہنچتے ہی اس فقیر کے ذہن میں یہ خیال جاگا کہ کیوں نہ میں اس بیگ کو کھول کر دیکھوں کہ اس میں کیا چیز ہے۔ چنانچہ جب اس مسلمان فقیر نے اس بیگ کو کھولا تو اس کی آنکھیں خوشی اور حیرت سے چمکنے لگیں، کیونکہ اس میں اتنی دولت موجود تھی کہ اس کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتیں تو وہ ختم نہ ہوتی۔ مسلمان فقیر نوٹوں کی گڈیوں کو ہاتھوں میں اٹھا اٹھا کر خوش ہوتا اور مستقبل کے سہانے خواب دیکھنے لگا، لیکن ایک خیال کے آتے ہی اس کے چہرے پر پریشانی ظاہر ہوئی اور اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ خود کلامی کے انداز میں کہنے لگا کہ نہیں، یہ جس کی امانت ہے میں اسی کو واپس کروں گا۔ فقیر نے اس بیگ کو سنبھال کر رکھ دیا اور اگلے دن اس انگریز کے انتظار میں جا بیٹھا کہ شاید وہ اپنی امانت لینے کے لیے واپس آ جائے۔ اب یہ اس کا روز کا معمول بن چکا تھا کہ مسلمان فقیر صبح گھر سے جاتا، اس انگریز کو تلاش کرتا اور شام کو واپس آ جاتا، لیکن 1 سال گزرنے کے باوجود وہ انگریز واپس آ کر نہ دیا۔ 1 سال کے بعد حسب معمول ایک دن فقیر صدا لگا رہا تھا تو اچانک اس کی نظر ایک شخص پر پڑی اور وہ لپک کر اس کی جانب بڑھا، کیونکہ وہ وہی انگریز تھا جس نے پچھلے سال اس کو خیرات دینا چاہی تھی اور اس موقع پر وہ اپنا بیگ گنوا بیٹھا تھا۔ مسلمان فقیر چند ہی سیکنڈ میں اس سیاح تک پہنچ گیا اور اسے اس کی امانت کی یاد دہانی کرائی، اور کچھ ہی لمحوں میں انگریز سیاح کا نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ انگریز سیاح انتہائی حیرت کے عالم میں مسلمان فقیر کی جانب دیکھے چلا جا رہا تھا، کیونکہ اسے یقین نہیں تھا کہ اتنی بڑی رقم کوئی کسی کو واپس کر سکتا ہے۔ جب اس سے رہا نہ گیا تو اس نے مسلمان فقیر سے سوال کر ہی ڈالا اور اس سے پوچھنے لگا کہ یہ رقم اتنی بڑی ہے کہ تم نوابوں کی سی زندگی گزار سکتے تھے اور تمہاری 7 نسلیں عیش کی زندگی بسر کر سکتی تھیں، لیکن اس کے باوجود پورے 1 سال تم نے میرا انتظار کیا اور اس بیگ کو اور اس میں موجود زر کثیر کو اپنے استعمال میں نہ لائے، آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ انگریز سیاح کی یہ باتیں سن کر مسلمان فقیر کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ اپنا سر فخر سے بلند کر کے کہنے لگا کہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں میرے دماغ میں یہ ساری باتیں آئی تھیں، لیکن ایک خیال کے آتے ہی میں نے اپنی تمام تر خواہشات کا گلا گھونٹ دیا، اور وہ خیال یہ تھا
کہ آپ ایک انگریز ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو۔ اگر آج آپ کی یہ دولت مجھے مل جاتی اور میں اس کو اپنے زیر استعمال لاتا تو بظاہر دنیاوی زندگی میں عیش اور آرام سے باقی زندگی بسر کر سکتا تھا، لیکن کل بروز قیامت اگر تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سامنا میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا اور وہ میرے نبی سے شکایت کرتے اور کہتے کہ آپ کے امتی نے میرے ایک ماننے والے کی امانت میں خیانت کی، تو میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھاتا، اور میرے نبی کو تمہارے نبی کے سامنے میرے جیسے نالائق امتی کی وجہ سے پریشان ہونا پڑتا اور میرے نبی کو سننا پڑتا کہ تمہارے امتی نے میرے امتی کی امانت میں خیانت کی ہے۔ مسلمان فقیر نے مزید کہا کہ میں دنیاوی زندگی کی یہ تھوڑی سی تنگی اور بھوک اور خستہ حالی برداشت کر سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ چیز گوارا نہیں ہے کہ کل میرے نبی کو میری وجہ سے تمہارے نبی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ لہٰذا میں نے اس امانت کو 1 سال تک اپنے پاس رکھا اور اس کو ضائع ہونے سے بچایا، اور آج یہ تمہاری امانت صحیح سلامت تمہیں میں نے واپس کر دی۔ تم ان نوٹوں کو گن سکتے ہو، انشاءاللہ اس میں کسی قسم کی کمی نہیں پاؤ گے۔ ناظرین، یہ قصہ یہیں تمام نہیں ہو گیا، بلکہ یہ قصہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ گیا ہے، اور وہ چبھتا ہوا سوال یہ ہے کہ جو نبی ساری رات اپنی اس گناہ گار امت کے لیے رویا، حتیٰ کہ اتنا رویا کہ اس کے پاؤں سوزش کر گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک میں خود کہنا پڑا کہ کیا اپنے آپ کو آپ مار ہی ڈالیں گے، آپ اتنی مشقت کرتے ہیں۔ تو جس امت کے لیے وہ نبی رویا، کیا اس امت کو اپنے نبی کا پاس ہے؟ کیا ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمارے نبی کو ہمارے اعمال اور ہماری سیاہ بختیوں کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جمعرات اور سوموار کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جب ہمارے اعمال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جائیں تو کیا وہ اس قابل ہیں کہ ان پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے؟ کیا ہم بھی مسلمان فقیر کی طرح سے امانت کی پاسداری کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کے رہن سہن، اوڑھنا بچھونا، شادی بیاہ، غمی خوشی، ان تمام رسومات کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہمارا قول و فعل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ڈھل جاتا ہے؟ وہ مسلمان فقیر ہمارے لیے بھی ایک چبھتا ہوا سوال چھوڑ گیا ہے۔ وہ فقیر تو اپنی خستہ حالی میں بھی ثابت قدم رہا، اور کیا ہم سب لوگ خوشحالی کے باوجود اپنی زندگی میں ثابت قدم رہ سکتے ہیں؟ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔